جس پہ گرامی لے لے اس پر درود پڑھنا واجب ہو گیا، جس نے سن لیا اس پر بھی درود پڑھنا واجب ہو گیا۔ اب ایک بار درود پڑھنا واجب ہو گیا، ٹھیک، بار بار جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار کہنا مستحب ہے، بار بار کہنا مستحب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح کے درود بھیجتے تھے، ایک قسم کا درود نہیں، طرح طرح کے درود۔ صدیق اکبر کا اور درود ہے، فاروق اعظم کا اور، علی کا اور، علی مرتضیٰ کا اور، ابو ہریرہ کا اور، سعد کا اور، سعید کا اور، طلحہ کا اور، بلال کا اور، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علیحدہ علیحدہ درود ہے۔ وہ علیحدہ علیحدہ درود سے حضور علیہ السلام کی یاد کرتے، حضور کی محبت کا دم بھرتے، اور حضور علیہ السلام سے حضور کی ذات پہ درود بھیجتے تھے۔ ایک صحابی آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کے درمیان خلا نہیں ہوتا تھا، اس میں کوئی آدمی دوسرا بیٹھ نہیں سکتا تھا، مگر جب وہ صحابی آیا رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، شافع روز جزا، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سرکار نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیا وہ خوش قسمت صحابہ ہیں جنہوں نے یہ موجیں حاصل کی، سرکار دو عالم سید المرسلین جس کے دیدار کے لیے اللہ نے عرش کو سجا دیا، اور جس محبوب کی محبت کی خاطر اللہ نے سارے جہاں کے نظام کو چلا دیا۔ اول سے آخر تک سارا جہان محمد مصطفیٰ کی محبت کے صدقہ سے بنا ہے۔ اب سارا جہان جس محبوب کے دیدار کا متمنی ہو، رب تعالیٰ جس کے دیدار کا متمنی ہو، اور تمام انبیاء اور مرسلین جس کے دیدار کے شہدائی ہو، وہ محبوب جس کی پیشانی مقدس پہ بوسہ دے، کیا شان ہوگی اس کی، کیا مقام ہوگا اس کا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بوسہ ثبت فرمایا، اور پھر سرکار نے صدیق اکبر اور اپنے درمیان بٹھا دیا، گفتگو فرماتے رہے۔ حضور بڑے خوش ہیں، بڑے حساس بشاش ہیں۔ وہ جب اجازت لے کر چلا گیا تو صحابہ حیران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کبھی ایسا نہ ہوا، صدیق اکبر اور اپنے درمیان سرکار نے کبھی کسی کو نہ بٹھایا، حضور یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ ہم پر اس طرح درود بھیجتا ہے، کما تحب وترضى له، کہ یا الہی جیسے تو محبوب سے محبت کرتا ہے اسی طرح اس محبوب پہ راضی ہو۔ واہ واہ واہ، نہ کوئی محبت کی حد، نہ کوئی رضا کی حد، نہ اس درود کی کوئی حد نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صحابی مجھ پہ اس طرح درود بھیجتا ہے۔ رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ ضرورت الرسینہ حضور علیہ السلام عرش الہی پر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ یا محمد فإن ربک یصلی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیں کیونکہ آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ سارا جہان اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کس کی نماز پڑھتا ہے؟ رب کس کی نماز پڑھتا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے، کس یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن ربک یصلی
بھیج رہا ہے، آپ کی ذات پہ درود بھیج رہا ہے۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سارا جہان رب کی بندگی کرتا ہے اور رب محمد مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھیجتا ہے۔ سارا جہان رب کی عبادت کرتا ہے اور اللہ محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ حکم کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی میرے معبود کی ذات پہ درود و سلام کی دعائیں بھیجو۔ سبحان اللہ، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تم بھی بھیجو۔ اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صاحب الاولاق کے غلاموں کے ساتھ مل کر حضور کی ذات پہ درود بھیج رہا ہے۔
جہاں پر سارے تو عالم تا حشر رقص سالم، جہاں پر سارے تو عالم، کوئی اگر برحمت کہ تو ہم غلام مائی، کوئی اگر برحمت کہ تو ہم غلام مائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نئی جان ملتی رہے، مجھے حشر تک، قیامت تک میں زندہ رہوں، مجھے نئی جان ملتی رہے تو حشر تک میں رقص کرتا رہوں۔ اگر محبوب ایک بار یہ کہہ دے کہ تو میرا غلام ہو، سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے۔ محبوب ایک بار یہ کہہ دے کہ تو میرا غلام ہے تو میں قیامت تک رقص کرتا رہوں، اگر مجھے نئی جان ملتی رہے۔ کشتگان بابا جامی فرماتا، کشتگان خنجر تسلیم بنا ہر تمام غیب جانے دیگر، جو عشق کے خنجر سے قتل ہو جاتا ہے اسے ہم وقت نئی جان ملتی ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ اسے نئی جان ملتی رہتی ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو عشق میں مر جاتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، اور شہید قرآن کی نفس سے زندہ ہوتا ہے۔ موتے دل عشق است موت است حیات است، من مات من العشق فقط مات شہیدا۔ حضور کی حدیث ہے، جو عشق کی موت مر گیا وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ محبت ہو تو درود پڑھا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بار درود پڑھے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، جو 100 بار درود پڑھے اللہ اس پر 1000 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، 1000 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو 1000 بار درود ہم پر پڑھے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہو گیا۔ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہو گیا، اس کو نہ نفاق چھو سکتا ہے نہ اس کو جہنم کی آگ چھو سکتی ہے۔ رسول
سے دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو درود پڑھتا ہے جہاں کہیں بھی اس کا نام، اس کے باپ کا نام ہم تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ نام لے کر عرض کی جاتی ہے یا رسول اللہ فلاں اور فلاں شخص فلاں کا بیٹا آپ کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صرف 50 مرتبہ درود پڑھے، 50 مرتبہ محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہم اس سے مصافحہ کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا کمال حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا جو 50 مرتبہ ہم پر درود بھیجے محبت کے ساتھ ہم قیامت والے دن اس سے مصافحہ کریں گے۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہوگا، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جو شخص جو میرا امتی کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہوگا قیامت والے دن ہم اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی میرا اور اس کا کندھا برابر ہوگا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا وہ ہمارے کندھے کے ساتھ اس کا کندھا ہوگا جو ہم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہوگا۔ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ السلام حضور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر جب حجرہ میں تشریف لائے تو وہ سوئی گر گئی، آپ کے ہاتھوں سے سوئی گر گئی اور دیے میں تیل نہیں تھا، وہ دیا بجھ گیا تو ام المومنین پریشان ہوئی کہ سوئی گر گئی ہے کہیں سرکار کو نہ لگ جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوئی ڈھونڈنے لگ گئی تو حضور مسکرائے، سرکار مسکرائے تو حضور کے دندان مبارک میں سے ایسی نورانی لائٹ نکلی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے میں نے اس لائٹ پہ سوئی کو تلاش کر لیا، سوئی کو تلاش کر لیا۔ اب سرکار بیٹھ گئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہیں، آپ کا چہرہ انور تو بہت حسین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ہلاکت ہے اے عائشہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کو مجھے نہ دیکھ پائے گا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو قیامت کو مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بد نصیب بدبخت شخص ہے جس کو آپ کا دیدار نہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بخیل ہوگا، بخیل شخص وہ قیامت والے دن مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخیل کون ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا بخیل وہ ہوگا جس کے سامنے ہمارا نام آئے اور وہ ہم پر درود نہ بھیجے، وہ بخیل ہوگا جس کے سامنے ہمارا نام لیا جائے وہ ہم پہ درود نہ بھیجے، وہ بخیل ہے۔ سرکار نے فرمایا جو ہم پہ درود کی کثرت کرے اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کے تمام دنیاوی دینی معاملات سمجھ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جو ہم پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ درود ہم پر کثرت سے پڑھا کرو اور خوبصورت ہو کر پڑھا کرو، کیونکہ ہم تمہارا درود سنتے بھی ہیں اور تمہیں دیکھتے بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار کا نیا ممبر بن گیا، جب نیا ممبر بنا تو حضور علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم
حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، سمجھا دیں۔ سرکار نے فرمایا جب ہم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان مل جائے اور وہ اس کو حاصل نہ کر سکے اور حاصل نہ کر کے جنت نہ لے سکے، بدبخت ہے وہ شخص۔ سرکار نے فرمایا کہ ہم نے کہا آمین، جس دعا پہ رسول پاک صاحب دولات آمین کہتے ہیں۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، تو جو سید المرسلین مستجاب الدعوات نہیں ہے؟ رسول پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ ہم نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جس کے ماں باپ زندہ تو وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ بھی بدبخت ہے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ تیسری بات سرکار نے فرمایا کہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی بدبخت ہے۔ بسم اللہ۔ تو وہ جس کے سامنے ہمارا نام نامی اس میں گرامی دیا جائے اور وہ ہم پہ درود نہ بھیجے، وہ بھی بدبخت ہے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ ٹھیک ہے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات بابرکات قدسی صفات، جامع اسماء و صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع علم ہے اور جامع اسماء و صفات ہے، اللہ کی تمام اسماء و صفات کے جامع، مرکز، محور، منبع، مطلع، مرکز رسول پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات بابرکات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، ایک یہودی ہرنی کے پیچھے لگا ہوا، ہرنی دوڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کرم فرمائیں، میرے پیچھے شکاری لگا ہوا ہے، مجھے بچا لیں، صرف اتنی دیر کے لیے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلاؤں، دودھ پلا کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، میں آپ کی خدمت میں دودھ پلا کے حاضر ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس یہودی سے فرمایا کہ بھائی اس کو چھوڑ دے، صرف اتنی دیر کے لیے کہ یہ جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے، پھر تو اسے لے جانا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی شکار بھی پھنسا ہوا نکل جائے تو پھر واپس آ جاتا۔ فرمایا یہ آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے سرکار نے فرمایا کیا تو واپس آ جائے گی؟ اس ہرنی سے فرمایا، تو اس ہرنی نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو مجھ پر بھی ویسی ہی لعنت ہو اگر میں واپس نہ آؤں۔ جبریل نے اس ہرنی نے یہ عرض کی، جب عرض ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اچھا جاؤ۔ وہ یہودی حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ ہرنی گئی اور جا کر اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ جب حاضر ہوئی تو اس وقت اس یہودی نے دیکھا، تو جب وہ
ہرنی خود حاضر ہو گئی تو وہ یہودی وہ یہ منظر دیکھ کر یہ معجزہ دیکھ کر اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضور پر ایمان لے آیا اور اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچوں سمیت اس ہرنی کو چھوڑ دیا اور لیکن جناب اس ہرنی نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی دیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات بابرکات پہ درود بھیجنا یہ تمام عبادات، تمام نوافل، تمام وظائف، تمام اوراد سے افضل و اعلیٰ ہے، افضل و اعلیٰ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود بھیجنا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا، جناب نے فرمایا جو درود دو دوست آپس میں ملے، دو دوست آپس میں ملے اور مل کر درود پڑھے، مل کر درود پڑھے، ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا۔ جو دوست آپس میں ملے اور ہم پر درود بھیجے پھر بیٹھ جائیں، ان دونوں کا جدا ہونے سے پہلے پہلے گناہوں سے بخشش کر دی جاتی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جو دعا دو درودوں کے درمیان مانگ لی جائے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جو دعا دو درودوں کے درمیان مانگی جائے اللہ کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ درود تو اللہ رد نہیں کر سکتا۔ تمام عبادات میں اگر ریاکاری ہو، نماز میں ریا ہو نامقبول، روزہ ریا والا نامقبول، حج ریا والی نامقبول، زکوٰۃ ریا والی نامقبول، مگر درود ایک ایسی عبادت ہے جو ریا کے ساتھ پڑھا جائے تب بھی مقبول ہے، تب بھی مقبول ہے۔ لہذا وہ دونوں اس درود کو تو اللہ نے قبول کرنا ہوتا ہے، لہذا وہ جو درمیان میں دعا ہوتی ہے اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور جو سرکار جناب نے ارشاد فرمایا جو شخص کلام شروع کرے میری امت میں، کلام شروع کرے اور کلام شروع کرنے سے پہلے ہم پر درود نہ بھیجے، ہم پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص اس کی کلام دو کڑی ہے۔ جو کلام پڑھنے سے پہلے ہم پر درود نہ بھیجے اس کی کلام دو کڑی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جس درود میں ہماری آد کا ذکر نہ ہو وہ بھی دو کڑا ہے، جس درود میں ہماری آد کا ذکر نہ ہو وہ بھی دو کڑا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ درود یہ واحد عبادت ہے جس میں دین کے بھی کام ہوتے ہیں، دنیا کے بھی کام، دینی دنیوی تمام کام اس کے ساتھ سمر جاتے ہیں، سمر جاتے ہیں۔ اور انسان حضور نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت ہم پر کثرت سے درود پڑھنے والے پر جنت واجب کر دی جاتی ہے، اور جو شخص ہم پہ درود نہیں پڑھتا اس پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے، اس پر دوزخ واجب ہو گئی اور اس پر جنت واجب ہو گئی۔
میری آل کے نام کے بغیر پڑھا جائے، حضور نے فرمایا وہ دکھ کر رہا ہے۔ اور جو کلام کرنے سے پہلے ہم پر درود نہ پڑھا جائے وہ کلام بھی دم کٹی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام، حضور ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بڑے حشاش بشاش بیٹھے، بڑے خوش ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ حشاش بشاش اتنا خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ محبوب جو آپ کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور اس کی 70 حاجات پوری کروں گا، جن میں 20 دنیاوی اور 50 اخروی حاجتیں ہم پوری کریں گے۔ واہ 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 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، جناب نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا ہوا میں معلق رہتی ہے، آسمانوں کے اوپر نہیں جاتی، جس دعا کے ساتھ ہم پر درود نہ بھیجا جائے، جس دعا کے ساتھ ہم پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام، جناب نے ارشاد فرمایا جو مخلص دوست کے لیے چھپ کر دعا کرے اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ وہ بھی رد نہیں کرتا، تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شامل ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہا اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی، یا الہی میرا یہ کام ہو اپنی حاجات اس نے طلب کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نے فرمایا ادھر آؤ، وہ آ گیا۔ سرکار نے فرمایا پہلے حمد کرو، پھر ہم پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو۔ یہ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے طریقہ بتلایا، پہلے حمد کرو، پھر ہم پر درود بھیجو، پھر اس کے بعد دعا مانگو۔ پھر ایک شخص آیا صحابی، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے حمد کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر سبحان اللہ کہا جائے، سبحان اللہ، اب ہم سے ہی سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اس نے اللہ کی حمد کی، حمد کرنے کے بعد اس نے حضور کی ذات پہ درود بھیجا، درود بھیجنے کے بعد اس نے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگی۔ سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تمہاری حاجتیں پوری ہو گئی۔ یہ حدیث رسول ہے، فرمایا جاؤ تمہاری حاجتیں پوری ہو گئی، کیونکہ تم نے حمد کی، پھر اس کے بعد ہم پر درود بھیجا، پھر تم نے اپنی حاجت طلب کی، جاؤ تمہاری حاجت پوری ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نے فرمایا کوئی چیز بھول جاؤ تو ہم پر درود بھیجو، وہ یاد آ جائے گی، وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی، ہم پر درود بھیجو۔ حضور کی ذات پہ یہ درود، صرف درود کی جو احادیث ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، تو یہ بڑی چنی ہوئی احادیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ چنی ہوئی احادیث ہیں، سیدھا احادیث ہیں۔ اب تک تو پتہ نہیں کتنی، وہ 40-50 تو ہو گئی
ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تو وہ آپ گر سکتے ہیں کہ کتنی احادیث ہو گئی. مجھے تو پتا نہیں کتنی ہو گئی، بس وہ تو جو آپ کی قسمت میں ہوں گی تو وہ آ جائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا اس طرح مانگو، پہلے ہم کرو، پھر اس کے بعد ہماری ذات پہ درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد دعا مانگو. جب اس صحابی نے ایسا کیا تو حضور خوش ہوئے اور حضور نے دعا عطا فرمائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام حضور جلوہ افروز ہے. ایک صحابی نے سرکار کی دعوت کی تو دعوت مسکین و غریب رد نہ کر، حضور نے ان کی دعوت کو رد نہ کیا. سرکار اس کے گھر تشریف لے گئے اپنے صحابہ کے ہمراہ، اس کے گھر جا کے بیٹھ گئے. وہ جو کی روٹیاں لے آیا، سالن کوئی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جلوہ افروز ہے کہ ایک مکھی آئی، مکھی شہد کی، تو اس نے کچھ حضور سے گفتگو کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ فداک عبد و امی. فرمایا حکام کھڑے ہو جاؤ. آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا اس مکھی کے ساتھ جاؤ اور شہد لے آؤ. جناب حیدر کرار نے پیالہ اٹھایا، مکھی آگے آگے اڑتی جا رہی تھی، حیدر کرار پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. وہ اپنے چھتے پہ لے گئی، وہاں لے جا کر اس نے دوسری مکھیوں کو پیغام دیا. وہ مکھیاں ادھر ہو گئی. جب ادھر ہو گئی تو اس وقت جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کریم آپ نے اپنے دستے حق راستے وہ شہد کو جب وہ لیا تو وہ پیالہ بھر گیا، نچوڑا پیالہ بھر گیا. تو اب پیالہ لبا ہو گیا تو حضور کی خدمت میں لا کر پیش کیا. رسول پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام خود اس شہد سے کھانا تناول فرمایا، پھر صحابہ کرام کو عطا فرمایا. صحابہ کرام نے بھی اس شہد سے کھانا تناول فرمایا. جب تناول فرما چکے وہ شہد کی مکھی پھر آ گئی. سرکار پھر اس کے ساتھ وہاں پہ گفتگو ہو گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سمجھ نہیں آئی، پہلے جناب نے مکھی سے گفتگو فرمائی، حضور کیا کی تھی، اب کیا ہوئی ہے. حضور ہمیں بھی مرحمت فرمائیں، کرم فرمائیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا پہلے مکھی آئی ہے اور اس نے عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی میرا چھتا ہے، اگر جناب کرم فرمائیں تو میرا شہد جناب قبول فرمائیں. تو ہم نے قبول کر لیا اور علی کو بھیج کے شہد منگوا دیا. اب یہ آئی ہے شکریہ کے طور پر کہ یا رسول اللہ آپ کی ذرہ نوازی کہ آپ نے ہمارا شہد قبول فرما لیا. تو میں نے یہ کہا کہ تیری خوراک کیا ہے؟ تو اس مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری خوراک ہے کڑوے پھولوں کا رس. پھولوں کا رس جو کڑوا ہوتا ہے وہ میری خوراک. نام نے فرمایا وہ کڑوا رس ہوتا ہے اس میں مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو اس مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں جب وہ رس چوستی ہوں تو آپ کی ذات پہ درود پڑھنا شروع کر دیتی پھر میں اپنے چھتے پہ آتی تو آتے تک اپنے چھتے تک پہنچنے تک میں آپ کی ذات پہ درود پڑھتی رہتی. پھر میں وہ رس اگل دیتی آپ کی ذات پہ درود پڑھتی پڑھتی اس لیے یا رسول اللہ کڑوے پھولوں کے رس میں مٹھاس پیدا ہو جائے.
شخص کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگا کے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے فرشتے، وہ ہاتھ ہاتھ طے کرے گا۔ اور سرکار نے فرمایا مجھے 3 جگہوں پر ڈھونڈ لینا، 3 جگہوں پر، وہ صراط پہ یا حوض کوثر پہ یا میزان عمل پہ۔ یہ تینوں چیزیں امت کے لیے مشکل وقت ہے، یہ تینوں وقت مشکل کے ہیں، مگر سرکار نے فرمایا ان تینوں جگہوں پہ ہمیں ڈھونڈ لینا، اور تینوں جگہوں پہ سرکار جلوہ گر ہوں گے، تینوں جگہوں پہ۔ اور جناب نے فرمایا ہمارے حوض کے 4 رکن ہوں گے، ہمارے حوض کوثر کے 4 رکن ہوں گے۔ ایک رکن پہ ابو بکر صدیق ہوگا، دوسرے رکن پہ عمر فاروق ہوگا، تیسرے رکن پہ عثمان غنی ہوگا، چوتھے رکن پہ علی مرتضیٰ ہوگا۔ یعنی 4 کونے ہوں گے، اور چاروں کونوں پہ حضور کے 4 یاد ہوں گے، حوض کوثر سے پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر سے پلا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب نے فرمایا کہ ہم 3 جگہوں پہ ہمیں ڈھونڈ لیں۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ اس حدیث کا ترجمہ کیا کہ سرکار نے فرمایا یا ہوگا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی، کیا ہوگا ترازو کے میں نزدیک ضروری، یا پل پہ کھڑا ہوگا حفاظت کو تمہاری۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، جناب نے فرمایا میری امت میں بعض ایسے لوگ ہوں گے، ہم نے رات کو خواب میں دیکھا، حضور کی حدیث، جناب نے فرمایا ہم نے خواب میں دیکھا کہ میری امت میں میرے بعض امتی پل صراط سے لڑکھڑا رہے ہوں گے، لڑکھڑا رہے ہوں گے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور کبھی کہیں وہ گرتے سنبھلتے ہوں گے، اور میری امت میں بعض ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو پکڑ کر پل صراط سے پار لے جائیں گے، اور وہ لوگ وہ ہوں گے جو ہم پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے۔ عجب حدیث ہے، اچانک آئی نا، اچانک جو چیز اچانک آئے نا وہ حضور کی طرف سے آتی ہے۔ تو جاؤں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی، یا ہوں گا ترازو کے میں نزدیک ضروری، یا پل پہ کھڑا ہوں گا حفاظت تو تمہاری، گر گرنے لگے کوئی تو میں اس کو بچا لوں۔ گرنے لگے کوئی تو میں اس کو بچا لوں، یا وہ حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی، اور بھیجے پکڑنے کے لیے اس میں سپاہی، اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہائی، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا، فرمائیں گے اے امتی کرنا تو کوئی غم، میں آیا ہوں بن کر تیرا موجب تیرا ہمدم، میں آیا ہوں بن کر تیرا مونس تیرا ہمدم، آ میرے گناہ گار میں کملی میں چھپا، آ میرے گناہ گار میں کملی میں چھپا لوں۔ تو رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی شخص کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگا کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ چلائے گا، وہ حال حال کرے گا۔ تو آدم علیہ السلام سبز لباس اور سبز تخت پہ جلوہ گر ہوں گے، اور وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، تو وہ
میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں وہ آپ کا امتی ہے جس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا ہم تیز تیز چل کر جائیں گے, تیز تیز چل کر جائیں گے. اور سرکار فرمائیں گے اس کو کیوں لے جا رہے ہو جہنم میں, چھوڑ دو اسے, یہ ہمارا امتی ہے. فرشتے حکم کی تعمیل کریں گے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ جو آپ کا حکم, مگر ہم نے میزان عمل تولا ہے, میزان عمل تول کے ہم اسے لے جا رہے ہیں, نیکیاں کم ہو گئی بدیاں زیادہ ہو گئی. سرکار فرمائیں کہ میرے سامنے نامہ اعمال تولا جائے, ہمارے سامنے تولو. سرکار کے حکم کے مطابق نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے گا. جب دوبارہ نامہ اعمال تولا جائے گا تو واقعتاً اس کی بدیاں بڑھ جائیں گی, نیکیاں کم ہو جائیں گی, نیکیاں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا, بدیوں والا پلڑا نیچے چلا جائے گا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک میں سے ایک پرچی نکالیں گے. اب پرچی سے مجھے حدیث یاد آئی, حضور کی حدیث ہے. جناب نے فرمایا جمعے والے دن بعض ایسے فرشتے ہیں جو صرف جمعے والے دن اترتے ہیں, آگے پیچھے نہیں اترتے, صرف جمعے والے دن ہی اترتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے, چاندی کے برق ہوتے, سونے کے قلم چاندی کے برق. اور جو لوگ ہم پر درود پڑھتے ہیں وہ ان چاندی کے برقوں پہ سونے کے قلموں کے ساتھ وہ درود لکھتے ہیں. سبحان اللہ. پھر حضور نے فرمایا جہاں ہمارا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے, ہم پر درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک ان تمام لوگوں کو فرشتوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوتا ہے. حضور کی حدیث ہے جہاں ہم پر درود پڑھا جائے, جس جگہ پہ, جس مجمع میں, جس جلسہ میں ہم پر درود پڑھا جائے وہ سارا جلسہ فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں, اور زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں. حضور کی حدیث ہے, ایک حدیث ہے نا کہ وہ ایک بار درود پڑھے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ جو میرا امتی درود پڑھتا ہے جب تک پڑھتا رہے گا رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی, رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. اس وقت تک رحمت ہوتی رہے گی جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا. پہلے میں تو 10 رحمتیں تھیں, اب شماری ہوئی کتنی رحمتیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا, حضور اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے اور حضور نے فرمایا جو میرا امتی 3 دن ہم پر درود پڑے, 3 دن ہم پر درود پڑے, اس کے گناہ کو کرام کاتبین 3 دن تک نہیں لکھتے, 3 دن تک اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا جو ہم پہ 3 دن صرف درود پڑے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہم پر 10 بار درود پڑے, جبریل حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جو آپ کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پڑے میں اسے جنت میں ساتھ لے کر جاؤں. جبریل روح الامین نے عرض کی, میکائیل نے عرض کی یا رسول اللہ پل سراب سے میں اسے بآسانی لے جاؤں گا. اسرافیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی تمام آفتوں سے اور گرمی کی وحشت سے میں اسے محفوظ رکھوں گا. اسرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں اس کی جان اس طرح سے نکالوں گا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے, جو آپ کی ذات پہ صرف 10 بار درود پڑھ رہے. سبحان اللہ. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی اللہ کا ایک بار ذکر کرے تو اللہ بندے کا ایک بار ذکر کرتا ہے, یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. دوبارہ دوہرا رہا ہوں جو اللہ کا ذکر ایک بار کرے تو اللہ بندے کا ایک بار ہی ذکر کرتا ہے. اگر کوئی شخص محمد مصطفیٰ صاحب اللہ
یہی میرا ذکر ہے. لاکھ مرتبہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے, جب تک رسالت کا اقرار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا, وجود محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا. حضور کی محبت کے علاوہ کامل ایمان نہیں ہو سکتا ہے. اور محبت ہو تو درود پڑھا جاتا ہے, اگر محبت نہ ہو تو درود نہیں پڑھا جاتا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دو درودوں کے درمیان دعا مانگی جائے اللہ کبھی رد نہیں کرتا, اللہ کبھی رد نہیں کرتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک میں سے ایک پرچی نکالیں گے اور وہ پرچی نکال کے حضور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. جو ہی کہ سرکار نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں والا پلڑا وزندار ہو جائے گا, نیکیوں والا پلڑا وزندار ہو جائے گا. تو وہ آپ کا امتی اس کی ہتھکڑیاں کھول دی جائیں گی, بیڑیاں کھول دی جائیں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور وہ قدموں پہ گر جائے. یا رسول اللہ حضور یہ جناب نے کیا کرم فرمایا, میں تو بڑا گناہگار بدکار سیاہکار تھا, یہ کیا چیز تھی جو میرے کام آئی. حضور فرمائیں گے بھائی تو بڑا گناہگار بدکار سیاہکار تھا, لیکن ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ محبت کے ساتھ تو نے ہم پر درود بھیجا تھا, ہم نے وہ محفوظ کر لیا, آج تیرے کام. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا, صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ درود بھیجتے ہیں تو حضور آپ کے وصال کے بعد کیا ہمارا درود آپ سنیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ ہم تک درود پہنچائیں گے, اور اور جو کوئی محبت کے ساتھ ہم پر درود پڑے گا ہم وہ اپنے کانوں سے سنیں گے اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں گے. اور حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی العبد ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ ان یرزقکم. حضور نے فرمایا اللہ نے نبیوں کے وجودوں کو حرام کر دیا ہے مٹی پر کہ وہ کھائیں, مٹی پر انبیاء کے وجود کو حرام کر دیا ہے, وہ کبھی کھا نہیں سکتی ہے. وہ اپنی قبور میں انبیاء زندہ ہے اور وہ رزق کھاتے ہیں. حضور کی حدیث ہے وہ زندہ ہے اور وہ رزق کھاتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ ہم پہ درود پہنچایا جائے گا, یعنی جو محبت کے ساتھ نہیں پڑے گا اس کا درود پہنچایا جائے گا, اور جو محبت کے ساتھ پڑے گا اس کا درود حضور خود سنیں گے. معلوم ہے کہ منافق کا درود اور ہے, مومن کا درود اور ہے. منافق درود پڑھتا ہے تو وہ درود حضور تک پہنچایا جاتا ہے, مومن درود پڑھتا ہے تو وہ درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں, اسے دیکھتے نہیں. اور ایک عارف کا درود ہے, عارف جب درود پڑھتا ہے تو حضور کی ذات پہ گم ہو کر پڑھتا ہے, اس کی صورت میں حضور خود اپنی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. جیسے اللہ اپنی حمد کرتا ہے نا خود الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ نے خود اپنی حمد کی, ایسے حضور بھی اپنی ذات پہ خود آپ درود پڑھتے ہیں. کس کی صورت میں؟ اپنی امت کے ولیوں کی صورت میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام جناب ایک شخص حضور کی ذات پہ درود بھیجنا تمام عبادات کا مرکز ہے, تمام عبادات کا نچوڑ ہے. جو کچھ تھا وظائف و اوراد باقی رہ گیا, جو کچھ تھا وظائف و اوراد باقی رہ گیا. ہم کو وہ بستی کے نام تیرا یاد رہ گئے. تو قبر سے پوچھے والا من ربوں کا ما دینوں کا, قبر میں مجنون سے پوچھا گیا من ربوں کا ما دینوں کا, اتنا سنتے ہی بس لگا اس کو تیر, بولا گھبرا کر ہے منکر نکیر, اپنی لیلا کو ہوں جے جانتا سوا اس کے کچھ نہیں ہوں جانتا. فرشتوں نے
کسی شے کے محتاج نہیں، نہ ہی حضور ہمارے درود کے محتاج ہیں، کسی شے کے محتاج نہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے اس عمل میں اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ شریک کیا، کسی عمل میں اللہ نے اپنے ساتھ شریک نہ کیا۔ اگر شریک کیا تو صرف درود میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ شریک کیا، یعنی حضور کی ذات پہ اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کے ساتھ مل کر حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، حضور کی ذات پہ حضور کے غلاموں کے ساتھ مل کر درود پڑھ رہا ہے، اس نے شریک کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی کوئی شان بڑھ جائے، نہیں نہیں، حضور کی شان تو بڑھتی جا رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور کی آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، لہذا اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہمارا۔ اب اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا اللہ کو فائدہ دیتے ہیں؟ ہم اگر نہ پڑھیں تو کیا اللہ کا نقصان کر لیں گے؟ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا ہم کوئی فائدہ کرتے ہیں نہ اس کا نقصان کرتے ہیں، فائدہ بھی ہم اپنا کرتے ہیں، نہ پڑھیں تو نقصان بھی ہمارا اپنا۔ ایسے درود پڑھیں گے تو ہم نعوذ باللہ کو حضور کا فائدہ نہیں کریں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو بات ٹھیک ہے رحمت، ہم کہتے ہیں تو اللہ ان کو رحمت کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے درود کے حضور محتاج نہیں ہے، ہم پڑھنے پہ حضور کے محتاج ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم ان کے محتاج ہیں کہ ہم پر اب درود ایک بار پڑھا گیا، رحمتیں کتنی نازل ہوئی؟ 10، پھر 10 درجات بلند ہوئے، پھر 10 گناہ معاف ہوئے۔ پھر ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جو ایک بار درود پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوئی، جو 10 بار درود پڑھے 100 رحمتیں نازل ہوئی، جو 100 بار درود پڑھے 1000 رحمتیں نازل ہوئی، جو 1000 بار درود پڑھے حضور نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہو گیا، جہنم کی آگ سے بری ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی، رحمت تو اللہ نازل کرتا ہے، درود بندہ پڑھتا ہے حضور کی ذات پہ تو رحمتیں اللہ نازل کر رہا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی غلامی کرو، جو میرے محبوب کی غلامی کرے گا تو میرے فرشتے اس کی خدمت گزاری کریں گے، میرے فرشتے اس کی خدمت گزاری کریں گے۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی آیا تو حضور بڑے خوش ہوئے، اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ جب وہ حاضر ہوا تو سرکار نے فرمایا تم کیا پڑھ رہے تھے، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے عرض کی حضور میں آپ کی ذات پہ درود پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا ہم دیکھ رہے تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا تھا جب وہ ہم پہ درود پڑھ رہا تھا۔ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور کا وسیلہ، حضور کی ذات پہ درود بھیجنا افضل عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ تو ایک بہت سارے یہ تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ تو حضور کی ذات پہ درود اتنے ہیں کہ وہ نہ درود ختم ہو سکتے ہیں نہ فضائل ختم ہو سکتے ہیں۔ اچھا ایک واقعہ میں پیش خدمت کر کے پھر میں اجازت دیتا ہوں۔ ایک شخص بڑا تاجر تھا، بغداد میں رہتا تھا، بڑی تجارت کرتا تھا، اس کا مال بڑا تھا اور کہیں سے آ رہا ہے کہیں جا رہا ہے، بڑا تاجر تھا۔ لیکن لوگ بندوں سے کاروبار کرتے ہیں، اللہ سے کاروبار کرنے کا کسی کو شوق نہیں۔ بندے سے کاروبار کیا جاتا ہے، اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ سے کاروبار کیا جائے تو اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا آپ لے کر آئے مال تو سارے عرب کے تاجر آ گئے کہ ہمیں مال دے، فرمایا 2 کلو لے لیں، کسی نے کہا 4 گنا، کسی نے کہا 5 گنا، کسی نے کہا 6 گنا، فرمایا نہیں، میرا سوداگر ایک ہے، ایک تاجر ہے، وہ مجھ سے اس سے زیادہ نفع دیتا ہے، 6 گنا سے اوپر کوئی نہیں گیا۔
بالآخر وہ جناب وہ گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو نقصان ہوتے 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 ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ اب مقروض ہونا شروع ہو گیا، خالی ہاتھ ہو گیا، بہت مقروض ہو گیا۔ اب جو لینے والے تھے وہ بار بار اس کے گھر آتے تھے، اب دینے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بڑا پریشان کہ اب میں کیسے اپنا قرض ادا کروں، بڑا پریشان، صبح شام پہر ہر وقت، آدھی رات کو بھی کوئی جناب دروازہ کھٹکھٹا دیتا، اور کہتا میرے پیسے کدھر گئے، میرے پیسے کہاں؟ وہ جناب بڑا پریشان، بڑا حیران کہ اب میں کدھر جاؤں، کیا کروں؟ تو بہت سخت پریشان ہوا، لوگوں نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ تو اب ایک جو جس نے قرض دیا ہوا تھا ایک شخص وہ آیا، اس نے کہا جی میں تو گھر جانا ہی نہیں، میں تو لے کے ہی جانا، اللہ کا فیصلہ۔ وہ بیٹھ گیا، اس نے بڑی منت سماجت کی، یار تیری مہربانی مجھے کچھ وقت دے دو تو میں تمہیں دے دوں گا، تمہارا ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں ابھی دو، اس نے کہا میرے پاس تو ہے نہیں۔ اب اس نے نا اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے تو وہ قاضی صاحب کے پاس لے گیا، اس نے کہا جی ہمارا فیصلہ کریں، اس کو میں نے اتنا قرضہ دیا اور یہ دیتا نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کیوں بھائی تو نے اس سے قرضہ لیا؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے لیا۔ اس نے کہا پھر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں کیسے ادا کروں؟ اس نے کہا اچھا کوئی اپنا ضمانتی لے آؤ، اگر ضمانتی نہیں لاؤ گے تو ہم تمہیں جیل بھیج دیں گے۔ وہ اب شہر میں اپنا ضمانتی ڈھونڈنے لگ گیا، کئی لوگوں کی اس نے ضمانت دی تھی، کئیوں کو اس نے رہا کروایا تھا، کئیوں کے اس نے گھر آباد کیے تھے، مگر آج ایک ایسا دور ایسا وقت آ گیا کہ اس کی ضمانت دینے کے لیے بھی کوئی شخص تیار نہ۔ وہ سخت متفکر، سخت پریشان کہ اگر میں نہ اپنا ضمانتی لے گیا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا، لیکن وہ ہر طرف سے وہ پریشان ہو کے وہ خالی واپس آیا، ضمانتی اپنا نہ لا سکا۔ جب واپس آیا قاضی صاحب نے کہا ہاں بھائی اپنا ضمانتی؟ اس نے کہا میرا کوئی ضمانتی نہیں۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے جاؤ پھر جیل جاؤ۔ اس کو پکڑنے لگے، اس نے کہا جی مجھے صرف ایک رات کی مہلت دے دیں، صرف ایک رات کی، کل میں خود حاضر ہو جاؤں۔ قاضی صاحب نے کیا بھائی میں تو دے دیتا ہوں، یہ آدمی جو کھڑا ہے اس نے کہا نہیں نہیں ایک منٹ کا بھی کوئی مہلت نہیں، ایک منٹ دی میرے پیسے دے دیتے یا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے بھیج دے، مجھے ایک رات کی مہلت دے۔ اس نے کہا اچھا چلیں تو ایک رات کا کوئی سامان لا کہ اگر تو کل نہیں آئے گا تو پھر ہم اسے پکڑ لیں گے، ایک رات کا کوئی سامان لا۔ اب وہ رونے لگا، اس نے کہا جی میری ضمانت تو کسی نے دی نہیں، اب بھی کوئی ضمانت ایک رات کی بھی نہیں دے گا۔ مومن تھا وہ، ایماندار تھا، ایمان والا تھا۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں کل تک اپنا ضامن تاجدار ان ارسلناک احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو اپنا ضامن بنا کے میں دیتا ہوں، میں کل آ جاؤں، اگر حضور میرے ضامن تم قبول کرو تو میں کل آ کر پیش ہو جاؤں، صرف ایک رات کے لیے مجھے مہلت دے دے، میں اپنے بچوں کو مل لوں، ان کو تسلی دے دوں، ان کو بتا دوں۔ اب قاضی کو بھی رحم آ گیا، اس شخص کو بھی، قرضہ لینے والے کو بھی رحم آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم حضور کی ضمانت پہ تمہیں
یکدم اس کی اہلیہ نے کہا اچھا تو پھر فکر نہ کرو، زامن تو تم حضور کو دے کر آئے ہو، زامن تو حضور ہے، تو جب حضور زامن دے کر آئے ہو تو پھر حضور جانے تو حضور کا کام جانے۔ اب رات کو سو گئے کہ رسول پاک صاحب نولاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس مقروض اس تاجر کے خواب پہ تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے امتی جاؤ فلاں وزیر کے پاس، اسے جا کر کہو کہ وہ تمہیں 500 دینار دے دے، اور اگر وہ کوئی نشانی پوچھے تو اسے یہ بتانا کہ تو ہر روز 1000 مرتبہ ہم پر درود بھیجتا ہے، کل رات تمہیں گنتی میں غلطی ہو گئی تو تمہیں پتہ نہ چلا کہ میں نے 1000 بار پڑھا ہے یا 900 بار پڑھا ہے، مگر تم نے 1000 بار ہی پڑھا تھا۔ یہ نشانی اسے بتا کر اس سے 500 درہم یا 500 دینار اس سے لے لو۔ آنکھ کھل گئی، جو ہی کہ آنکھ کھلی اس کی قسمت بدل گئی۔ اللہ سبحان اللہ۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دیدار کرانا 20 سال ہو گئے لوگوں کو بغائے پھر اوراد کرتے، مگر حضور کا دیدار نہ ہو۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، اللہ ہونا عشق مصطفیٰ۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو محبوب اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے ہمیں دنیا میں نہیں دیکھا وہ آخرت میں بھی ہمیں نہ دیکھ پائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں حضور کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جو ہم پر کثرت سے درود پڑے گا ہم اسے اپنا دیدار عطا کریں گے، وہ مرے گا نہیں جب تک ہمیں دیکھ نہ لے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس کے خواب میں تشریف لائے۔ اسی وقت وہ جب آنکھ کھلی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ فوری طور پہ وزیر صاحب کے ہاں گیا۔ جب گیا تو وزیر صاحب گھوڑے پر چڑھے ہوئے تھے، تیار تھے، جا رہے تھے۔ اس نے جا کر کہا ٹھہرو میں حضور کا قاصد ہوں۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا وزیر، اس نے کہا رسول پاک کا قاصد، حکم کرو کیسے آئے؟ اس نے کہا حضور نے فرمایا کہ 500 دینار مجھے دے۔ اس نے کہا کوئی نشانی؟ تو اس نے کہا کہ تو ہر روز حضور کی ذات پہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کل تو غلطی کھا گیا، یہ سرکار نے مجھے بتلایا اس کو یہ نشانی دینا، کل تو 900 بار تمہیں پتہ نہیں چلا کہ 900 بار پڑھا یا 1000 بار پڑھا، مگر تم نے حضور نے فرمایا کہ 1000 بار گنتی پوری ہو گئی تھی، شک بھی نہ کرو، اسے 500 دن۔ اس کے آنسو جاری ہو گئے، اسی وقت اس کو علیحدہ لے گیا۔ اس نے کہا یہ 500 دینار جو تو میری طرف حضور کا پیغام لے کر آیا، اللہ سبحان اللہ، یہ 500 دینار جو تو نے
پتہ نہیں 3-4-5 ہزار دے دیتا. اب اس نے وہ ساری تھیلیاں جمع کر کے شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ فجرے دروازے پر دستک دی. جس نے قرضہ لینا تھا دستک دی، وہ باہر نکلا. اس نے کہا آؤ قاضی کے پاس چلیں، تمہارا قرضہ ادا کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک. قاضی کے پاس جو ہی کے قاضی کے پاس آئے تو قاضی نے اٹھ کر سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اس میں ہاتھ چومے، بدل گیر ہوا. اس نے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا. اس نے کہا کہ مجھے آج رات رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور ملے اور حضور نے فرمایا اے قاضی، اس کا قرضہ ہماری طرف سے تم ادا کرو. یہ 500 دینار یہ آپ کا قرضہ ہے. اب اس کو وہ بھی مل گیا. اب جو جس نے قرضہ لینا تھا وہ بھی زاروں قطار رو رہا. تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ رات کو مجھے حضور ملے. حضور نے فرمایا کہ مجھے ضامن دیا گیا تھا، اس کا ضامن میں ہوں. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا ضامن بنوں تو تو اس کا قرضہ معاف کر دے. میں نے قرضہ معاف کیا. حضور جب چاہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا جاتا ہے، حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، اس ساری محفل کو فرشتوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوتا ہے. پھر یہ نہیں کہ صرف وہاں تک بلکہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں جو اس سارے مجمع کو اپنے لبیٹ میں لیے ہوتے ہیں. چنانچہ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک پہ پھر اور مزید ہم بیان کریں گے. تو اب قصیدہ بودا شریف پڑھتے ہیں کہ حضرت امام شرف الدین بوصیری سخت بیمار ہو گئے یا غالب ہو گیا. آپ بادشاہ کے دوست تھے، غالب ہو گیا اور بادشاہ نے بڑا علاج کروایا مگر آپ ٹھیک نہ ہوئے. 18 سال گزر گئے. تو 18 سال کے بعد آپ پہلے نعتیں لکھتے تھے تو پھر 18 سال کے بعد پھر محبت جاگ گئی تو آپ نے پھر ایک نعت لکھی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. حضور نے فرمایا جس کاغذ پر، جس کتاب پر ہم پر درود لکھا گیا ہو، جب تک وہ کتاب قائم رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اور فرشتے سونے کے قلم اور چاندیوں کے ورقوں پہ وہ درود لکھتے ہیں جو حضور کی ذات پہ محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. محمد سید القرنین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. لکھتے نیند آ گئی. یوں ہی کہ سوئے قسمت جاگ گئی. رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور جل مگر ہو گئے. سرکار نے اپنی ندا مبارک عطا فرمائی، اپنی چادر مبارک عطا کی تو سرکار نے اپنا دست حق پرست پھیرا. سرکار نے فرمایا بوصیری لبیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ہمیں نام سناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ کون سی نام؟ میں نے بڑی نعتیں لکھی. فرمایا جو ابھی لکھتے لکھتے سو گئے. انہوں نے شروع کی مولا یا
شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اور حضور آپ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حق فیعرض عنہ ناطق بفمی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضور کا شان اور حضور کے کمالات بے انتہا ہونا ثابت ہو گئے۔ اب حضور کی شان میں جو کچھ کہا جائے وہ جائز ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، وإنه شمس فضل متواكبها يظهرنا أنوارها للناس في الظلام۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فضل و کمال کے شمس ہیں، اور تمام انبیاء ستارے ہیں، اور وہ آپ سے نور لے کر کفر کے اندھیروں میں روشنیاں کرتے تھے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام مرسلین آپ کے در پہ اس طرح کھڑے ہیں جیسے بھکاری کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنے کرم کے دریا سے ایک قطرہ، اپنی رحمت کی بارش سے ایک چھینٹا ہی ہمیں عطا کر دیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، یا اکرم الخلق مالی من عروض بہ سوا عندہ نور حادث العالمی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کرم کے دریا اور سمندر اور بحر ہیں، اور آپ کے سوا میرا اور کوئی نہیں۔
محبوب کی محبت